ناظرین، امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں ایک سیلاب آیا ہے جس میں کئی درجنوں لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، اور اس سیلاب سے ہونے والا نقصان اتنا بڑا کیوں تھا، کیوں اتنے لوگ اس میں مارے گئے، اور پھر یہ کہ یہ کس کی غفلت ہے، اور اس سیلاب کے حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ پہ ایک بڑی شدید تنقید آ رہی ہے، وہ کیا ہے، اس کا کیا قصور ہے، تو اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو ٹیکساس میں ایک دریا میں اچانک سے ایک سیلابی ریلا آتا ہے۔ یہ امریکہ ہے، کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری نہیں ہے، کہ وہاں پہ دریا میں اچانک ریلا آتا ہے، اور قومی دن جو امریکہ کا ہے اس کی کچھ تقریبات لوگ اپنے طور پہ وہاں پہ، اور کچھ تنظیمیں جو ہیں وہ اس دریا کے کنارے اپنا قومی دن منانے کے حوالے سے مصروف تھے۔ اس میں بچے تھے، بوڑھے تھے، اس میں خواتین تھیں، اس میں جوان تھے، اور کسی کو کوئی خبر نہیں تھی کانوں کان کہ اچانک کیا ہونے والا ہے۔ جو امریکہ کا اس علاقے کے لیے اور پورے امریکہ کے لیے جو محکمہ موسمیات ہے، جو وارننگ دیتا ہے، جو سمندروں اور ان دریاؤں کے حوالے سے اور موسم کے بارے میں وارننگ دیتا ہے، اس کی وارننگ کے مطابق تو یہاں پہ کچھ دنوں سے بارش چل رہی تھی، لیکن انہوں نے یہ کیئر کاؤنٹی اس کا نام ہے، کیئر کاؤنٹی میں انہوں نے کہا تھا کہ اب بارشیں ختم ہو گئی ہیں، اب مزید بارشیں نہیں ہوں گی، تو اس لیے لوگ بڑی بے فکری سے وہاں پہ اپنی جو سیلیبریشنز تھیں وہ کر رہے تھے، کہ اچانک جو دریا ہے اس کی ایک فوٹیج بھی بڑی خوفناک فوٹیج آئی ہے، کہ دریا جو ہے وہ پانی اس میں آتا ہے اور ہر لمحے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اتنا پانی بڑھ جاتا ہے، اتنا زوردار ریلا ہے کہ اس میں ان لوگوں کو بہا لے جاتا ہے۔ اب اس میں کئی درجنوں ہلاکتیں اب تک رپورٹ ہو چکی ہیں، اور اس میں بہت سے لوگ لاپتہ ہیں۔ اب اس میں یہ جو ریلا آیا ہے، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں کہ کسی چیز کا پتہ نہ ہو اور اچانک ہو جائے، تو اس پہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اب اس میں جو سب سے بڑا سوال ہے، جو سب سے بڑی تنقید ہے، وہ اس محکمے کے حوالے سے ہے کہ جس نے ٹائملی اس کی جو دی گئی پریڈکشن ہے وہ غلط ثابت ہوئی، اور وہ اگر کچھ گھنٹے پہلے اس کے پاس انفارمیشن نہیں آئی تھی تو یہ تو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ اگر آ گئی تھی تو وہ کیوں کنوے نہیں کر سکا، اور پھر یہ کہ اگر ان کے پاس یہ انفارمیشن پہنچ گئی تھی، بے شک کچھ گھنٹے پہلے پہنچی تھی، تو اس وقت وہاں لوگوں کو ریسکیو کیوں نہیں کیا جا سکا، ریسکیو کے ادارے جو ہیں وہ کیوں موبلائز نہیں کیے جا سکے۔ یہ اس وقت وہاں پہ سب سے بڑا ہیو اینڈ کرائی ہے۔ اب اس کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج ہے، یہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں یہ اچانک سے موسم بدلتا ہے، کہیں پہ کلاؤڈ برسٹ ہو جاتا ہے اور کچھ پتہ نہیں چلتا۔ محکمے جو الرٹ دینے والے، وارننگ دینے والے محکمے ہیں، وہ کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں، چل کچھ اور رہا ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں پچھلے کئی دنوں سے کچھ پیشن گوئی یہ ہوتی ہے کہ جی بہت تیز بارشیں ہوں گی، بارش نہیں ہوتی۔ پیشن گوئی یہ ہوتی ہے کہ ہلکی بارش ہوگی، بارش بہت تیز ہو جاتی ہے۔ ابھی بھی ہمارے ہاں جو الرٹ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اربن فلڈنگ ہوگی پاکستان میں، اتنی بارشیں ہوں گی کہ شہروں کے اندر فلڈ آ جائے گا، لیکن کچھ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید نہ ہو سکے۔ تو یہ جو غیر معمولی، غیر یقینی صورتحال موسموں کی بن چکی ہے، یہ کیوں بن چکی ہے؟ یہ امریکہ اور اس طرح کے جو باقی ترقی یافتہ ملک ہیں ان کی وجہ سے یہ بنا ہے، جس نے اس نیچر کو، اس کائنات کو ڈسٹرب کیا ہے۔ انہوں نے جو انڈسٹریز لگائیں، اس کی وجہ سے جو ہماری جو نیچر ہے، جو ہماری جو یہ قدرت ہے، ہمارا جو ماحول ہے، ماحولیات ہے، اس میں ایسی گیسز اور ایسی وہاں پہ انہوں نے اخراج کیا، اور ہیٹ بڑھ گئی اس پورے ہمارے اس جو ہمارا پلینٹ ہے اس کی، کہ اب موسم جو ہے وہ اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے، یعنی کہ قدرت ہم سے اس طرح سے انتقام لے رہی ہے۔ جب ہم نے قدرت کے ساتھ، ہم نے اپنے ماحول کے ساتھ مذاق کیا اور اس کو تنگ کیا، تو اس نے پھر اب انتقام لینا شروع کر دیا ہے۔ تو اب کسی وقت بھی کہیں بھی ایک ایسا کام ہو جاتا ہے کہ کسی کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا، اور یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں اور ویتنام میں اور میانمار میں، ان علاقوں میں تو یہ سب کچھ ہوتا تھا،
اور ہم یہ کہتے تھے کہ ہم تو ان ملکوں میں ہیں بھی نہیں جنہوں نے یہ ماحول کو خراب کیا ہے، تو بھگتنا ہمیں پڑ رہا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ چونکہ آتا وہاں پہ بھی بہت کچھ ہے، لیکن ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، تو اس لیے وہ بچ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، وہاں پہ بہت شدید طوفان آتے ہیں لیکن وہ اپنے انفراسٹرکچر اور اپنے وسائل کی وجہ سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن ٹیکسس میں جو واقعہ ہوا ہے، اس میں نہ ان کے وسائل کام آئے، نہ ان کا انفراسٹرکچر کام آیا، اس میں اچانک سے اتنے لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے۔ تو یہ بھی ایک سبق ہے سب کے لیے کہ اگر قدرت انتقام لینے پہ آ جائے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ اب جو سب سے بڑی تنقید وہاں پہ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ٹرمپ اور اس کی پارٹی، یعنی یہ جو گروپ ہے، پوری ریپبلکن پارٹی کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو ماحولیات کے معاملے میں بڑے آپ کہیں کیئرلیس ہیں۔ یہ ماحولیات پہ جو ان کی جو وعدے ہیں، جو ان کو کام کرنا چاہیے تھا ان ملکوں کو، ماحولیات کی جو اس کو صحیح کرنے کے لیے جو انہوں نے خراب کر دیا ہوا ہے سب کچھ، تو وہ اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ فیول پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ پیٹرول اور ڈیزل پہ گاڑیاں چلنے کی یہ ٹرمپ نے پچھلے دنوں بل بھی پاس کروایا، اور وہ ابھی اس بات پہ آ ہی نہیں رہے ذہنی طور پہ کہ ہمیں کم سے کم اس ماحولیات کو خراب کرنا ہے، ماحول کو خراب کرنا ہے۔ تو یہ ایک تو یہ ہے، اور اسی سوچ کے تحت اصل میں ٹرمپ انتظامیہ نے بہت سے ایسے محکموں کا اب بجٹ کٹ کر دیا تھا، اور اس محکمے کا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کا بجٹ 20% کٹ کیا ہوا ہے۔ تو وہ محکمہ فوری طور پہ سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا چونکہ 20% بجٹ ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم جو موسمیاتی بیلونز اڑاتے تھے، یعنی کہ وہ بڑے بڑے غبارے اڑاتے ہیں، اور اس سے انہیں موسم کا جو حال ہے وہ پتہ چلتا ہے، اور وہ وہاں سے ڈیٹا لے کے تو پھر اس کی سیمولیشن کر کے اس کا اندازہ لگا کے تو پھر وہ آگے الرٹ جاری کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے بیلون سے اس دفعہ نہیں اڑا سکے۔ وہ جو ویدر بیلونز ہیں، جو موسم کا حال پتہ کرنے والے جو بڑے بڑے غبارے ہیں، وہ نہیں اڑا سکے کیونکہ ان کے پاس بجٹ نہیں تھا۔ تو یہ بجٹ کٹ کیا ٹرمپ انتظامیہ نے، اور ٹرمپ انتظامیہ کی اس غفلت کی وجہ سے اتنے لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ اور یہ جو ٹرمپ ہے، اس نے جس طریقے سے ماحولیات کے ساتھ مذاق کو جاری رکھا ہوا ہے، اور وہ اس طرف نہیں آ رہا کہ اس کا ازالہ کیا جا سکے، تو اس کو مزید بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے امریکہ کو خود، اور باقی ترقی یافتہ ملکوں کو ہمیں تو بھگتنا پڑ ہی رہا ہے۔ تو یہ تھی اس کی وجوہات، اور جو صورتحال ہے اس پر اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر۔